ہندوستان کی ہندو انتہا پسند مودی حکومت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے مقبوضہ جموں کشمیر کا 3 روزہ دورہ کیا۔ ہندوستانی وزیر داخلہ نے سری نگر میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نئی حد بندیوں اور مقامی اسمبلی الیکشن کے بعد جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کر دی جائے گی۔ کانگریس کے پارلیمنٹ میں سابق اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے اس پر اپنے ردعمل میں کہا کہ ہمارا اب بھی یہی مطالبہ ہے کہ پہلے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کی جائے اور اس کے بعد حد بندی اور اسمبلی الیکشن کی بات ہو۔ ہندوستانی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں کشمیریوں کے خلاف ایک نئے کریک ڈاؤن کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے اس دورے کے دوران مختلف سرگرمیوں میں سب سے اہم فوج، سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک تفصیلی اجلاس ہے۔ امت شاہ نے فوج، دیگر فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے خلاف دباؤ میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کشمیریوں کے خلاف دہشت گردی اور ان کی معاونت کے الزامات میں مزید سخت کارروائیاں کرنے کے لیے نئے عنوانات، نئے موضوعات میں کشمیریوں کو نشانہ بنانے کا ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں امت شاہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کے رہائشی علاقوں میں 5 حصار والی سیکورٹی قائم کی جا رہی ہے اور اس کے لیے سیکورٹی فورسز کی مزید 50 کمپنیاں مقبوضہ کشمیر بھیجی جا رہی ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ کشمیر سے باہر علاقوں میں رابطے رکھنے والے افراد دہشت گردوں یعنی حریت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں یہ مدد فراہم کرتے ہیں، جن میں ٹھیکیدار، سرکاری ملازم، تاجر اور دیگر طبقات کے افراد بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ جن افراد کے بچے بیرون کشمیر پڑھتے ہیں، جن کی کشمیر سے باہر کاروباری سرگرمیاں ہیں یا ان کے کشمیر سے باہر رابطے ہیں، وہ علیحدگی پسندوں کے بڑے مددگار ہیں۔ اجلاس میں ایسے افراد کو دہشت گردی کی فیکٹریاں قرار دیا گیا اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فوج اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن جاری رہیں گے اور علیحدگی پسندوں کے خلاف انکاؤنٹر میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے۔ اجلاس میں خاص طور پر علیحدگی پسندوں کی مدد اور حمایت کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے الزامات میں سخت ترین کارروائیاں جلد شروع کرنے کی ہدایت دی گئی اور اس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لوگوں کی لسٹیں تیار کرنے کو کہا گیا۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں ہر شہری کے سر پہ بندوق تان رکھی ہے۔ اب ہندوستان نے کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں کا ایک اور حربہ استعمال کرنا شروع کیا ہے، جس کے تحت ہر اس کشمیری کو نشانہ بنایا جائے گا جس کے خاندان کا کوئی بھی شخص مقبوضہ کشمیر سے باہر کسی دوسرے ملک میں موجود ہے۔ ہندوستانی حکام ایسے افراد کو تحریک آزادی کا معاون اور مددگار قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف بھی دہشت گردی کے الزامات میں سخت ترین کارروائیاں کرنے کی تیاری میں ہے۔ نیوٹن کے اس قانون کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہندوستان جس طرح کشمیریوں کے خلاف ظلم و جبر اور انسانیت سوز کارروائیوں کی انتہا کیے ہوئے ہے، ہندوستان کے اس عمل کا رد عمل تمام خطے کے لیے تباہ کن اثرات کے خطرات رکھتا ہے۔